اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے ولاگ میں ہم انجیر کے متعلق پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 طباق انجیر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمائی اور صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ کھاؤ۔ پیلو عراق۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مزرعہ الزران میں تھے۔ ہم پیلو چنتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سیاہ رنگ کے پیلو چنو کیونکہ وہ زیادہ اچھے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور کوئی نہیں گزرا مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحیح بخاری مسلم شریف۔ پیلو ایک مشہور عام درخت کا پھل ہے۔ بہترین پھل وہ ہے جو سیاہ رنگ کا ہو، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے۔ علماء طب کے نزدیک اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، یہ بلغم چھانتا، مسام کو کھولتا، ریا غلیظ کو دفع کرتا ہے۔ اس کی جڑ کی مسواک دانتوں کو صاف اور مضبوط رکھتی ہے۔ اس کا پھل پیشاب کھول کر لاتا ہے، تب جلد کو نرم کرتا ہے، جسے سانپ نے کاٹا ہو اسے سہاگا کے ہمراہ کھلایا جاتا ہے۔ اس کی چھال کا جوشاندہ احتباس سمس میں خاطر خواہ فائدہ دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کسوف بطولہ مذکور ہے، جس کے آخر میں ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے کوئی چیز ہاتھ میں دی، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور انگور کے خوشے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اگر میں اسے لے لیتا تو تم کھاتے جب تک دنیا باقی رہتی۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف۔ جنتی پھل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے انگور کا خوشہ دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشہ قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ معزز کھانا کھانے کے کچھ آداب ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان پر عمل کر کے پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل کرے۔ بسم اللہ شریف کا پڑھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھانا جو بسم اللہ شریف کے بغیر کھایا جائے اس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے اور کھانا کھاتے وقت اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے لے تو شیطان اپنی ذریعت سے کہتا ہے، اس گھر میں نہ تو تمہیں رات ٹھکانہ ملے گا اور نہ ہی کھانا، لیکن اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو شیطان کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی، اور اگر کھانا کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی نہ لیا تو شیطان کہتا ہے کہ اب تم کو کھانا اور ٹھکانہ دونوں مل گئے۔ صحیح مسلم شریف۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ ہوتے ہم کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ایک مرتبہ ہم کھانا کھانے پر حاضر تھے کہ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی جسے اسے کوئی دھکیل رہا ہو۔ اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی آیا، گویا کہ اسے بھی دھکیلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر فرمایا، شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی نہ لیا جائے۔ شیطان اس لڑکی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانا اپنے لیے حلال کر لے، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس اعرابی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے لیے کھانا حلال کر لے، میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت شیطان کا ہاتھ دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میری گرفت میں ہے۔
سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھی اور کھانا تناول فرمایا۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لے۔ اگر شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائے تو کھانا کھاتے وقت بھی یاد آئے تو یوں کہے، بسم اللہ اول والآخر۔ ابو داؤد، ترمذی۔ حضرت امیہ بن فخشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کھانا کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا اور صرف ایک لقمہ ہی باقی رہ گیا تو اس نے آخری لقمہ اٹھایا اور کہا، بسم اللہ اول والآخر۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی لیا تو شیطان نے وہ سب کچھ جو اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا، یعنی کہ وہ برکت چلی گئی۔ ابی داؤد۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اکٹھے ہو کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ احمد، ابن داؤد، ابن ماجہ، حاکم۔ ہاتھوں کا دھونا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا کلی کرنا برکت ہے۔ میں نے اس مضمون کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی برکت سے اس سے پہلے اور بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور پرنور شافعی معشر نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ پسند کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ کرے، اس سے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تب بھی اور جب کھانا اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ دھوئے اور کلی کرے۔ ابن ماجہ۔ کھانا نمک سے شروع اور نمک پر ختم۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا نمک سے شروع اور نمک پر ہی ختم کیا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں جذام، برز، درد حلق، درد دندان، درد شکم شامل ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ مسلم شریف۔ کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر لازم ہے دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے اپنے پیے اور دائیں ہاتھ سے دے، دائیں ہاتھ سے لے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سے پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ہم کھانے کے وقت بیٹھنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ آپ سے پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی میری ہیلپ کریں، میری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔